آج بھی زہرا رو رہی ہے۔ یقین مانے یہ رونے کوئی اس زمانے کے نہیں ہیں، اسی زمانے میں ایک سید بزرگوار نے خواب دیکھا، خواب میں اپنی مادر زہرا کو دیکھا گریہ حالت میں روتی ہوئی۔ کہا بی بی کیوں رو رہی ہو؟ فرمایا تجھے پتہ ہے میں اپنے زمانے میں سب سے بڑی مظلومہ تھی، لیکن آج میرا بیٹا مہدی مجھ سے بڑا مظلوم ہے۔ کہا کیسے؟ کیونکہ تم نے ان کا ذکر کرنا چھوڑ دیا۔ 1100 سال سے میرا بیٹا تنہا ہے، تم اپنی دنیا میں غرق ہو، تمہیں مہدی نظر نہیں آ رہا۔ میں کہوں گا بی بی آپ کا تو غم ختم نہیں ہوا۔ جب دعائے ندبہ میں ہم یہ جملے پڑھتے ہیں، جملے کیا ہیں؟ فَقُتِلَ مَنْ قُتِلَ وَالصُّبِيَ مَنْ صُبِيَ۔ بی بی کی اولاد پہ آیا کیا؟ صرف سید الشہداء کے قتل نہیں، بلکہ جتنے معصوم آئے یا انہوں نے اسارت دیکھی یا قتل دیکھا۔ فَقُتِلَ مَنْ قُتِلَ، جتنے بھی فرزندان زہرا آئے یا قتل ہوتے رہے، صُبِيَ مَنْ صُبِيَ، یا اسیر ہوتے رہے، زہرا کا تو غم ختم نہیں ہوا۔ آج اگر ایک فرزند ہے تو اس کی تنہائیوں پہ زہرا رو رہی ہے۔ اجرکم اللہ، تنہائی بہت بڑی مصیبت ہے۔ اگر تنہائی پوچھنی ہے تو علی سے پوچھے۔ کہتے ہیں مولا علی آخری عمر تک کبھی مسکرائے نہیں۔ پوچھا علی مسکراتے کیوں نہیں؟ کہا جب زہرا پر ظلم ہوتا دیکھا تھا علی سے اب ہنسا نہیں جاتا۔ اجرکم اللہ، اب علی سے ہنسا نہیں جاتا۔ علی کی مجبوری کو تم نہیں سمجھتے۔ تاریخ کا سب سے بڑا مظلوم ہے کہ جو بیوی پر ہوتا ہوا ظلم روک نہیں سکا۔ کہا علی کی مثال اس شخص کی مانند ہے، نہ جب لگا دیکھے اس شخص کی مانند ہے کہ جس کے گلے میں ہڈی پھنسی ہوئی ہے، نہ نگل سکتا ہوں نہ اگل سکتا ہوں، اور میری آنکھوں میں خار پھنسا ہوا ہے۔ میں قدرت رکھتا تھا زہرا کا انتقام لینے کی، آئے مجھے رسول کا حکم آڑے آ گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ نہیں میرے مولا ہنسے، اور کبھی کبھی جاتے تھے قبرستان میں جہاں زہرا کی قبر تھی، صرف آ کے یہ کہا کرتے تھے زہرا میرا سلام ہو تجھ پر، اور اس کے بعد ایک شکوہ کرتے تھے کہ زہرا ایک زمانہ تھا میں تجھے سلام کرتا تھا، تو مجھے جواب دیتی تھی، کتنا وقت گزر گیا، میں سلام تو کرتا ہوں لیکن تیری آواز نہیں، اجرکم اللہ، لیکن تیری آواز نہیں سن سکتا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ کہتے ہیں بی بی نے وصیتیں کی تھی مولا کو۔ ایک بہت بڑے عالم ایت اللہ مجتہدی فرما رہے تھے کہ یہ جو مشہور وصیت ہے جو ہم مسائل میں پڑھتے ہیں، کہ جو بی بی فرما رہی ہیں کہ یا علی غسلنی وکفنی باللیل، علی مجھے رات کی تاریکیوں میں غسل دینا، مجھے رات کی تاریکیوں میں کفن دینا۔ آیت اللہ مجتہدی کہہ رہے میں نے بڑا سوچا، صرف مجھے یہی سمجھ آیا کہ بی بی نے یہ خاص وصیت اس لیے کی تھی کہ علی میرے بدن کے زخم نہ دیکھے، نہیں تو علی کا صبر ٹوٹ جائے گا۔ اجرکم اللہ، نہیں تو علی کا صبر ٹوٹ جائے گا۔ جب میرے بدن کے زخم دیکھیں گے علی کی شاید برداشت ختم ہو جائے، اور ہوا بھی ایسے ہی۔ کہتے ہیں وصیت پہ عمل کرتے ہوئے مولا نے جب رات کی تاریکیوں میں غسل دینا شروع کیا، خود غسل دیا۔ بی بی اسما تو مدد کر رہی تھی۔ ایک دفعہ اسما نے دیکھا علی نے بی بی کا لاشا چھوڑ کر دیوار پر سر مارنا شروع کر دیا۔ اجرکم اللہ۔ اسما نے کہا یا علی کیا ہوا، کیوں اپنا سر دیوار سے ٹکرا رہے ہیں؟ مولا علی کے گریے کی آواز بلند آئی، کہنے لگے میں نے غسل کرتے ہوئے میرا ہاتھ وہاں لگا ہے کہ جہاں زخم ہے، جہاں ورم ہے، زہرا نے مجھے بتایا ہی نہیں کہ اپنے بدن پر زخم لیے ہوئے تھی، لیکن علی کو نہیں بتایا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، لعنت اللہ علی الظالمین۔